ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اس سے حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو صحابی عمار بن یاسر کو دیکھا۔ عمار بن یاسر آہیں بھر رہے ہیں، بے چین بیٹھے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمار تو کیوں آہیں بھر رہا ہے؟ اگر تو یہ جو تو آہیں بھر رہا ہے اگر دنیا کے کسی مقصد پر، دنیا کی کسی نقصان پر یا دنیا کی کسی لذت کے حصول کے لیے آہیں بھر رہا ہے تو تیری آہیں بھرنے کی تجارت ناقص ہے، تیری آہیں بھرنے کی یہ جو حرکت ذلیل ہے، یہ تیری سود مند تجارت نہیں ہے، یہ گویا کہ بہت چھوٹی اور خسیس حرکت ہے۔ اگر دنیا کی لطف و لذت کے لیے تو آہیں بھر رہا ہے، کاش مجھے یہ مل جائے، کاش مجھے یہ مل جائے، میں یہ محل بنا لوں، میں یہ پوشاک حاصل کر لوں، کاش میں یہ دسترخوان ہوں، تو اگر دنیا کی کسی چیز کے لیے آہیں بھر رہا ہے تو پھر تیری تجارت نفع بخش نہیں ہے بلکہ تیری تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور فرمایا کہ تو مجھے دیکھ، میں نے دنیا کی ساری چیزوں کے لذتیں اٹھا رکھی ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کے لذتیں اٹھا لی، اور میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کے پاس نہیں۔ فرمایا کہ تم معقولات کی اگر بات کرو، کھانے پینے کی بات کرو تو کھانے پینے کی چیزوں میں شہد افضل غذا ہے، سب سے اعلیٰ ترین اگر معقولات اور کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ شہد ہے۔ اور شہد کی حقیقت مار تجھے پتہ ہے شہد کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مکھی کا فضلہ ہے، ایک مکھی کا فضلہ ہے۔ مکھی کا فضلہ، ہم اپنے فضلے سے کتنی کراہت محسوس کرتے ہیں، جب تک اس کا استنجا کر کے دھونا لے تو ہمیں چین نہیں آتا۔ یہاں تک ہمارا معصوم بچہ اگر اس فضلے میں لپٹ جائے، اس کو جب تک دھونا ہے تو ماں کو چین نہیں آتا۔ تو یہ ایک مکھی، جو خود مکھی اپنے ذات میں ایک حقیر چیز ہے، اس مکھی کا فضلہ ہماری غذاؤں میں بہترین غذا ہے، اس کے لیے تڑپتے ہو۔ اور فرمایا مشروبات اگر پینے کی بات کرتے ہو تو مشروبات میں سب سے افضل اگر مشروبات وہ پانی ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ہے تو دنیا کو کوئی مشروب بن ہی نہیں سکتا۔ تو پانی سب سے افضل مشروب ہے، اور پانی سارے مشروبات میں سب سے سستا اور خسیس ہے، مفت میں ملتا ہے، اس کے لیے تڑپتے ہو۔ پانی ہر آدمی دینے کو تیار، شربت پھر بھی کوئی بیچ دے گا کہ روح افزا کا شربت بھائی اتنے کا ہے، یار پانی کا گلاس پلائیے گا، ہاں جی پانی فری میں۔ فرمایا اتنی سستی سی چیز، اور یہ مشروبات کا بادشاہ ہے اور سستا اتنا ہے، لوگ مفت میں دیتے پھرتے ہیں، اس کے لیے تڑپتے ہو۔ اور فرمایا اگر لباس کی بات کرتے ہو، ملبوسات کی بات کرتے ہو، جن ملبوسات پہ لوگ فاخران لباس پہ فخر کرتے ہیں، تو ملبوسات میں فرمایا ریشم کا کپڑا سارے کپڑوں کا بادشاہ ہے۔ اور ریشم کی کپڑے کی حقیقت تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا ایک کیڑے کی دم سے نکلتا ہے، ایک کیڑا، جو کیڑا خود اپنی ذات میں کیڑا ہے، اپنی ذات میں حقیر ہے، اس کی دم میں سے یہ ریشم نکل کے خدا بناتا ہے، جس ریشم کی اصل اور حقیقت یہ ہے، اس ریشم کے کپڑوں پر جان دیتا ہے، اس پہ قربان ہوتا ہے، اس کے لیے آہیں بھرتا ہے۔ اس کا مطلب تیری تجارت ناقص ہے۔ اور فرمایا اگر مسموعات کی بات کرتے ہو، یہ سنی جانے والی چیزوں کی بات کرتے ہو، تو یہ موسیقی یعنی ترنم اور یہ خوبصورت آوازیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہوا کا ترنم، ہوا کے نشیب و فراز کا نام ہے، اور ہوا کا نشیب و فراز، اور ہوا اتنی سستی ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر ہوا مفت میں ملتی۔ جس کمرے میں پانی بند کر دیا، بند باندھ کے، ہوا ہر جگہ موجود، کہا کہ اتنی سستی سی چیز، اس کے ترنم کا نام تو مسموعات ہے، اس پر جان دیتے ہو، اس کی حقیقت یہ۔ اور فرمایا کہ مشمومات کی بات کرتے ہو، سونگی جانے والی چیزوں کی بات کرتے ہو، سونگی جانے والی چیزوں میں فرمایا کہ مشک جو ہے، یہ مشک سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، ساری خوشبو کی بادشاہ ہے، اور مشک کی خوشبو تجھے پتہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جانور کے خون کا نام ہے، ہرن کے نافے سے نکلتی ہے، ہرن کا خون جم جاتا ہے، اس کو مشک بن جاتا ہے، وہ مشک اور کستوری ساری خوشبو کی بادشاہ ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جانور کے خون کا نام ہے، اس جانور کے خون کو اللہ نے ایسی کستوری بنا دیا، ساری خوشبو کی بادشاہ ہے، اور آج اس پر فریفتہ ہو کر اس مالک کو بھول جاتے ہو۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟
تو گویا کہ حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تفصیلات بتا دی اور فرمایا زوجات اگر تم مزوجات کی بات کرتے ہو، ازدواجی تعلق کی بات کرتے ہو، بیویوں عورتوں کی بات کرتے ہو، عورتیں کیا ہیں؟ عورتیں دنیا کے انسان کے لیے ایک فتنہ ہیں، ایک مرد کے لیے ایک فتنہ ہیں۔ اگر حلال اور پاک ہے تو انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے، لیکن ناپاک اور حرام ہے تو انسان کے لیے فتنہ ہی فتنہ ہے۔ لیکن حلال حرام کا فرق کرنے والا تو کوئی نصیب والا ہوتا ہے، ورنہ اس فتنے میں مبتلا ہو کر جہنم کا راستہ ناپتا ہے۔ فرمایا کہ اس پہ فریفتہ ہوتے ہو؟ فرمایا یہ تیری دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کو اٹھا کے دیکھو، اس کی اثر اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے، اس پہ اگر کوئی آہیں بھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ بھی حقیر ہو جاتا کہ یا یہ آہیں بھی کس پہ بھرتا ہے؟ یہ آہیں اس بات پہ بھرتا ہے، یہ معمولی سی چیزیں، یہ کوئی جو مکھی کا فضلہ ہے، کوئی کیڑے کی دم سے نکلتا ہے، کوئی جانور کے خون کا نام ہے، ان چیزوں پہ فریفتہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمار اگر تیری آہیں یہ آخرت کے لیے ہیں کہ آخرت کی جنت کی نعمتیں کیسے حاصل ہو جائیں، خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو جائے، خدا کی پہچان میں ترقی کیسے کر لوں، میں اتنا گناہگار ہوں، اپنے گناہوں کی ندامت اور جنت کے حصول کا شوق اگر تجھے آہیں بھرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو پھر تیری ایک ایک آہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رشک کرتے ہیں، فرشتے تجھے سلام کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، کمال ہے کہ اسے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اور یہ جنت آخرت کی بات کر رہا ہے اور معرفت الہی میں غوطے لگانے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ فرمایا قیمت اب لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی قیمت اس وقت تک نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی پہچان کے ساتھ جب انسان کھاتا ہے تو چٹنی روٹی کے اندر وہ لطف آتا ہے جو مرغ مسلم میں نہ آئے، ایک لنگوٹے کے اندر وہ لطف آتا ہے۔ چانچہ آپ حاجی اور عمرے والا ایک دو انسیری چادریں لپیٹتا ہے، انسیری دو چادریں لپیٹتا ہے، دو تولیے لپیٹتا ہے، اس کے اوپر کوئی پوشاکیں نہیں ہوتی، اس کے سروں پہ کوئی تاج نہیں ہوتے، اس کے سروں پہ عمامے ٹوپیاں نہیں ہوتی، دو انسیری چادریں ہوتی ہیں، لیکن اس کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہنے کے اندر وہ لطف آتا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں اور اپنے خدا کے دیدار کے لیے بے چین ہو کر خدا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ دیکھو حالانکہ لباس کچھ بھی نہیں ہے، اس لباس میں لطف کتنا آ رہا ہے۔ ایون بعض دفعہ تو اوپر والی چادر بھی پر گلے اس نے کندھے پہ ڈالی ہوتی ہے، پر لنگی سطر کے لیے باندھی ہوتی ہے۔ اگر سطر کا بھی حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سطر بھی چھپانے نہ دیتے۔ یہی وجہ کہ مشرکین مکہ پورے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کیونکہ وہ سطر سے عاری ہو کر رہے تھے، لیکن اسلام نے سطر کا چونکہ حکم دیا اس لیے انسیری چادر لپیٹنے کا حکم دے دیا، لیکن سینے کا حکم نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہو کہ لباس نہیں ہے بدن پہ، اس کے باوجود اس کو لبیک اللہم لبیک میں اور نمازوں کے سجدے میں وہ لطف آ رہا ہے کہ جو انسان کو کھانے پینے کے اندر نہ آتا ہو، اور اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کو وہ لطف آ رہا ہے جو گھر کے اندر رہنے میں لطف نہ آئے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے جھٹ سے صبح سے شام کو گھر کی طرف لوٹتا ہے تو تسکین محسوس کرتا ہے اپنے گھر جا رہا ہوں، گھر میں آتا ہے کہتا ہے میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں، لیکن یہ کیسا لطف ہے اور کیسی معرفت ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے محل چھوڑ دیے، مخملی گدے چھوڑ دیے، اپنے پوشاکیں چھوڑ دی، اپنی خوشبوئیں چھوڑ دی، اپنے جوتے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دو انسیلی چادریں لپیٹ کے، اور جب وہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جا رہا ہوں، اس کے اندر وہ لطف محسوس کرتا ہے کہ جو گھر کے سکون کے اندر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس معرفت کی وجہ سے، وہ جو روحانی ضرورت سی کہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو بس اس حقیقت کی زندگی اس کو نظر آ گئی۔ اب اگر اس کو کھانے پینے میں کچھ بھی ملتا ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتا ہے۔